وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، آج لکھنؤ سے منتخب ممبر نے لکھنؤ کا نام تبدیل کر کے لکشمن پورہ رکھنے کی تجویز دی ہے۔ پہلے بھی کئی شہروں کا نام جو مسلمانوں کے نام سے منسوب تھا تبدیل کر دیے گئے ہیں، کئی شہروں کے نام۔ بی جے پی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے، آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بیسیکلی ایسے ہر اقدام کو کنڈیم کرتا ہوں، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے تاریخ کو مسخ کرنا۔ مثلا کتنے سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی فیصل آباد نہیں کہا، میں ہمیشہ لائل پور کہتا ہوں۔ لائل پور ہے سر جیمز لوئل کے نام پہ، اس کو تبدیل کرنا گھٹیا پن۔ میں نے بیسیوں بار یہ لکھا بھی ہے، بیسیوں بار یہ بات کی بھی ہے۔ آپ یہ بات کوئی پڑھا لکھا آدمی پسند نہیں کرتا کہ تاریخ کو مسخ کیا جائے یا ڈسٹارٹ کیا جائے۔ میں آج بھی مال روڈ کہتا ہوں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح روڈ رکھا ہوا ہے نام۔ وہ تاریخ کو مت مسخ کرو، تاریخ تمہیں مسخ کر دے گی۔ تم تاریخ کا مذاق اڑاؤ گے، تاریخ تمہارا مذاق اڑائے گی۔ کیا لگو گے تم؟ ہر شہر کی، ہر خطے کی، ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کو تبدیل کرنا گھٹیا لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہندو مسلم والی بات میں نہیں کر رہا۔ لکھنؤ ایک نام ہے، بس چلنے دو۔ تم کوئی اور، تم نے یہ کیا لکشمن پورہ رکھنا ہے؟ اچھا یہاں میں نے پروٹیسٹ کیا، یہاں لاہور میں کرشن نگر ہے، میں آج بھی اس کو کرشن نگر، انہوں نے اسلام پورہ، اسلام کی خدمت کر رہے ہو تم۔ کرشن نگر کی ایک اپنی تاریخ ہے، اس کو پرزرو کرو۔ زندہ باشعور پڑھی لکھی قوموں کی طرح یہ اس طرح کی حرکتیں ہم کریں یا کوئی اور کرے، وہ انتہا درجے کا گھٹیا پن ہے۔ دیکھیں عبداللطیف صاحب، مجھے یہ ساری صورتحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ باجوہ صاحب نے تو احسان کیا ہے، اگر کیا ہے، قوم پہ بھی احسان کیا ہے، پی ٹی آئی پہ بھی احسان کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ جی ہمیں تو اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا تو ہارنے کے مترادف ہے۔ یہ میرے ذاتی طور پر اچھا پورا پاکستان جانتا ہے گراف بہت بری طرح نیچے جا رہا تھا۔ تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ اس گرتے ہوئے گراف کو نہ صرف انہیں حکومت سے نکال کے، حکومت چاٹنی ہے اگر آپ کے پلے ہی کاکھ نہ رہ جائے، اس گرتے ہوئے گراف کو نہ صرف روک لیا بلکہ 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا۔ ایک طرف تو یہ کیا حکومت گرانے کے نتیجے میں، ایک طرف تو یہ ہوا۔ کوئی بھی آدمی دیانتداری سے اگر سوچے تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ نون لیگ کو اقتدار دے کے ان کو قبر میں اتار دیا، پریکٹیکلی ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہے میری حکومت نہیں ہے، یعنی سگے چچا کو ڈسون کر دیے۔ کیوں؟ ککھ پلے نہیں رہ گیا۔ یعنی اگر یہ کیا ہے، میں نہیں جانتا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اگر یہ کیا ہے باجوہ صاحب نے تو انہوں نے ایک تیر سے 2 آلہ شکار کیے۔ یہ اگر 3.25 سال کے بعد سال اور بھی رہ جاتے، ککھ پلے نہ ہوتا، کیا فائدہ تھا اس کا؟ ایک طرف منہ کے بل نیچے گرتی ہوئی پی ٹی آئی کو کھڑا کر کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا دیا، دوسری طرف اقتدار دے کے نون لیگ کا جسے کہتے ہیں نا نام و نشان مٹا دیا پریکٹیکلی۔ جب نواز شریف کی یہ صاحبزادی تشریف لائی ہیں چند مہینوں کے بعد انگلینڈ سے، وہ ریسیپشن دیکھا آپ نے؟ وہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔
ڈھیٹوں کی طرح جو مرضی کہتے جائیں. کیا تھا وہ؟ اس کے بعد جہاں جہاں گئی ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اور منی بجٹ کے بعد لوگ ان کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں. ایسے ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ تو احسان تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچتی. اس کی کوئی انا بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی ضد بھی نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سٹانس تبدیل ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ایک اجتماعی اور لانگ ٹرم، بہت ان کی دنیا مختلف ہوتی ہے. انڈیویجولس کی طرح وہ ایکٹ بھی نہیں کرتے، ری ایکٹ بھی نہیں کرتے. یہ ناقابل قبول تھا بالکل. نواز شریف اگر انہوں مارا جدے، پھر دیکھیں کیا ہوا. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ لیں، بھٹوز ناقابل قبول تھے. پھر کیا ہوا؟ 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر رہیں. ان کے شوہر پاکستان کے صدر رہے اور ٹرم پوری کی، اور اس کے بعد ان کا جو نواسہ ہے آج پاکستان کا انتہائی متحرک وزیر خارجہ ہے. اور اس امکان کو تو بالکل ہی آپ رد نہیں کر سکتے کہ کل وہ پرائم منسٹر ہو. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کا کوئی غم مجوں کی لڑائی نہیں ہوتی. یہ کوئی للو پنجو نہیں جس طرح ہمارے سیاستدان نے دشمنیاں بنا کے. بلکہ سچ پوچھیں تو وہاں بھی کیا کیا کچھ نہیں کیا نواز شریف نے اور اس کے حواریوں نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں. اور خود آصف زرداری زبان تک تو کاٹی انہوں نے. جیل نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے یہ آج چیختے پھرتے ہیں کہ جی باپ کے سامنے بیٹی کو اور یہ اور وہ. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کورٹس میں دھکے کھایا کرتی تھی بے نظیر بھٹو. آج ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. سو یہ نہیں، یہ پاور پلے اور طرح کی چیز ہے. آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. سو اس لیے ان ٹرمز میں یہ لانگ ٹرم نہیں، یہ فیزز ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. کراچی سے ہیں جی مشتاق احمد صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا انتقال، پارلیمنٹ میں ان کے لیے دعا کرنے پہ بھی ہنگامہ رہی. کیا ہمارے سیاستدانوں میں